جی ناظرین، پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر، خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کو۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ خوش اخلاقی ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پہ بات چیت چل رہی ہے، آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو کالر آ چکے ہیں میرا خیال ہے ہمارے ساتھ، جی تو کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ہاں میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی تو ہمارے ہاں ایسے لوڈ شیڈنگ کے کچھ ایسے اوقات ہیں کہ ہم ابھی آپ سے بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں، ورنہ آپ شکریہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے، مجھے پتا نہیں کہ آج آپ کے ہاں پروگرام میں کیا ہے، تو اگر مجھے یہ بتا دیں تو جی بڑی عنایت ہوگی۔ نقوی صاحب، آج کا جو عنوان ہے وہ موضوع ہے خوش اخلاقی ہے، اس پہ آپ جو ہے اپنے جو خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ خوش اخلاقی آج کا موضوع ہے۔ خوش چونکہ آپ کا پروگرام کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ سے چل رہا ہے، تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں اچھی تقریریں کی ہوں گی، جی یقیناً، اور بس ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ جو کہ شریک ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں۔ جی تو میرے لیے اس میں کچھ زیادہ کہنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں ضرور عرض کیے دیتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خوش اخلاقی تقریباً ہر مذہب کے اندر ہے، لیکن جتنا زور ہمارے مذہب کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، اتنا کسی اور میں نہیں۔ خداوند عالم نے خوش اخلاقی کے لیے ہر ایک کو اس کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک ہم لوگوں کے اوپر جو فرض ہے خوش اخلاقی کا، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم دوسروں سے بڑھ کے کام کریں۔ خوش اخلاقی صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہم سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو ہم بھی اس کے اچھے طریقے سے بات کریں، بلکہ ایسا ہے کہ اگر دوسرا کچھ زیادتی بھی کر جاتا ہے تو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ وہ علامہ صفی لکھنوی کا ایک شعر ہے، وہ اس سلسلے میں پیش کروں۔ وہ اپنی جگہ پہ بہت جامع ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بھی کر سلوک جو ہے تیرے بے کن، انداز سیکھ لے شجر سایہ دار کا۔ تو جو بے کن بھی ہوں، آپ کے دشمن بھی ہوں، اگر موقع ملے تو آپ ان کو سدھارنے کے لیے اپنی خوش اخلاقی سے کام دیں تو وہ سدھر سکتی ہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے بہت دفعہ۔ تو میں یہ کہوں گا، غالب نے بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ خوش اخلاقی کا ایک تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ آپ کا ایک اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح ضرور کریں، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے، کہ جس سے وہ ناراض نہ ہو۔ اس نے غالب نے کہا نا کہ ٹوک دو گر غلط کرے کوئی، لیکن اس طرح کہ اس کو ناگوار نہ ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہر شخص میں لوگوں میں مختلف استعدادیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اگر اپنی استعداد کے مطابق کسی چیز کو غلط اگر دیکھے اور اس کی کوشش کرے کہ اس کو ٹھیک کرے تو یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک جزو ہوگا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ باتیں کہی ہوں گی، امید ہے کہ میرا کنٹریبیوشن بھی کچھ قابل قبول ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی باتوں سے تو ہم ہمیشہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگلی کال لیتے ہیں، مگر جامع بہت۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے دوبارہ۔ جی میں نے کچھ کہتا تھا وہ بھول گیا میں پہلے۔ سب سے پہلے نقوی صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ لوگ جب فون کالر کرتے تو اپنی بات ختم کرتے، تو بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ آپ جب اپنی بات کرتے تو اس کو پورا کرنے کے بعد پھر کالر کے فون لیا کریں، یا اپنی بات کو مختصر کر کے، کیونکہ آپ کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، دوسری بات، آج کا جو تعلق ہے، دیکھیے شیعہ قوم کا اخلاق اتنا زبردست ہے کہ ہم ہر مولانا کی باتیں سنتے ہیں، ہر میلاد میں جاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کی باتیں ان کی زبان سے سننے کے لیے ان کو ہم سنتے ہیں۔ ابھی چند 1 گھنٹہ پہلے، آدھی گھنٹے پہلے ویڈیو پہ، وہ یوٹیوب پہ شہید امینی صاحب نے اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دی ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ یعنی خون حق
यानी इमाम हुसैन का खून जो है खून हक है, इसमें हक की आवाज है। हर मुसलमान के दिल में ये आवाज है। हुसैन की जब वो कलमा पढ़ता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत ऑटोमेटिक आ जाती है। ये और बात है कि वो अपने मुंह से कह नहीं पाता, लेकिन जमीर उसको एक दिन बुलवा देता है। और वो बात डॉक्टर अहमद इरशाद ने अपने वीडियो में बहुत पहले कहा है, लेकिन उन्होंने आज इसको यूट्यूब पे दिया है। और इसी पे मैंने ये कहा था हर दिल में हुसैन होते हैं, इसी बात पे मैंने ये रुबाई लिखी थी अभी। और मैं बताऊं कि मोहब्बत अहले बैत जिसके दिल में होगा उसके दिल में इखलाक, मोहब्बत और प्यार और क्या कहते हैं इंसानियत होगी। और जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं होगी उसके दिल में कोई इसी हम कहते हैं कि हमारा दीन दीन मोहम्मदी, दीन करबला है, दीन हुसैन है, दीन अली है। और जिसके दिल में असहाब की मोहब्बत होगी, तो असहाब ने तो बहुत जाते की हैं रसूल पाक के साथ, अहले बैत के साथ, चंद एक ने अच्छी बातें की हैं बाकी, और जाहिर है तो उनके दिल में ये बात पैदा हो ही नहीं सकती कि इंसानियत आ जाए उनके दिलों में और वो खुदा से और उसकी हाल से और खुदा की अहले बैत से मोहब्बत करे। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं उसके दिल में खुश अखलाक की आ ही नहीं सकती। खुदा हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात। एक और कॉल लेते हैं। कॉलर आ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी बहन को जाफर भाई, आपको भी सलाम अलैकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम मोहम्मद अली भाई। इस्लामाबाद से नकवी साहब आए थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी तरह तवज्जो दिलाई। आमीन। उनकी बातों से मुझे बहुत ही फायदा पहुंचा। तो टॉपिक आपका बहुत है, इसकी शाखें बहुत सारी हैं। खुश अखलाकी, बद अखलाकी। देखिए, खुश अखलाकी क्या है कि आप दो दोस्त हैं, चाय की शॉप पे गए हैं और वहां पे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम दोली और बैठ गए। अब उनकी गुफ्तगू शुरू हो गई है किसी भी टॉपिक के ऊपर। अच्छा, जब एक कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है, अब दोनों बहस कर रहे हैं और दूसरी तरफ से दलाइल आना बंद हो गए हैं कि अब उसके पास उस टॉपिक के ऊपर, उस गुफ्तगू के ऊपर उसके पास दलाइल नहीं रहे। अब क्या होगा कि वहां से बद अखलाकी शुरू हो जाएगी कि वो क्या करेगा, फिर वो फतवा दे देगा। तो मसला ये है कि जो खुश अखलाकी जो है ना, खुश अखलाकी ये है कि आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, चलते जा रहे हैं, आपके दलाइल खत्म हो गए हैं, तो उससे बड़े आराम से माल से कह सके भाई ठीक है, भाई आपकी बात मैं समझ गया हूं, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास मजीद दलाइल मैं नहीं दे सकता, अब मेरे पास दलाइल नहीं है। तो ये इंसानों का खुश अखलाकी के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसी को दूसरी तरफ नेगेटिव ले जाते हैं कि बद अखलाकी जो शुरू होती है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, कल जैसे एक आदमी ने कहा कि मोहम्मद अली भाई कम्युनिस्ट ख्यालात का मालिक है। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि अगर तुम्हारे पास दलाइल हैं, जो मोहम्मद अली बात करता है तो खुश अखलाकी के मसले के उसके दलाइल से बात कर लो। अगर दलाइल नहीं है तो ये फतवा है, तो ये बद अखलाकी में आता है जैसे ही फतवा शुरू हो जाता है। तो खुश अखलाकी के अंदर ये ऐसा जुज है, इस जुज के बगैर हम इंसान की शख्सियत जीरो हो जाती है। और जिस शख्स के अंदर ये खुश अखलाकी नहीं पाई जाती वो मुर्दा शख्स है, वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो वो बीमार फिर, जैसे आदमी दूर रहता है कि यार तू 6 दिन से बीमार है, क्योंकि वो बीमारी ने उसको पकड़ा हुआ था। तो इसी तरह जो खुश अखलाक इंसान नहीं होता उसको फौरन ही पता चल जाता है कि ये शख्स बीमार है, तो उससे लोग दूर रहते, कहीं इसे वायरस ना लग जाए हमको। तो मैं तो यही कहूंगा कि रब ताला हमें तौफीक दे कि हम इस जो आज का टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक था, इसको सब लोग इसको अपनाने की कोशिश करें। तो आपकी मैंने कलाम सुना जफर भाई, बहुत अच्छा लगा था। वो अमन की बात बताना बहुत जरूरी है, दरे हुसैन पे आना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छी बात की। तो बताना, इससे मुझे 2-3 बातें याद आ गई। अमन की बात बताना बहुत जरूरी है। तो यकीन जानिए जफर भाई, मैंने कुछ लोगों को बातें बताई हैं, वो लोग फायदा उठा गए। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। आज से 20 साल पहले मैंने ये जो टेस्को है, यहाँ का लंदन का जो टेस्को कंपनी है, इस कंपनी को मैंने एक आइडिया दिया। वो मुझे कहते हैं मोहम्मद अली हमें लिख के दे दो। मैंने वो आइडिया लिख के दे दिया और उन्होंने उसको मुझे छोड़ दिया और खुद उन्होंने अपना लिया। मुझे आज पता चला कि मेरी जो बताई हुई बात थी ना वो वाली,
انہوں نے آج اپنا لی. یہ جو فری ڈلیوری کر رہے ہیں نا, یہ میرا آئیڈیا تھا. ابھی آپ نے کراچی میں ایگزیبیشن دیکھی ہوگی, اس کے اندر وہ سبزیاں اگا رہے ہیں گملوں کے اندر, اور یہ میں نے بات بتائی تھی. تو اب میں نے باتیں بتانا بند کر دی ہیں. اب میں اس کو بات کو پہلے رجسٹر کراتا ہوں, رجسٹر کرانے کے بعد پھر میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. نہیں محمد علی بھائی آپ سے مجھے بڑی بات آ گئی تھی, امن کی بات بتانا بہت ضروری ہے جی ماشاءاللہ. یہ تو اس سے مجھے پتا چلا کہ ابھی کتنی باتیں ہیں جو میں بتا چکا ہوں. جو سلسلہ جو ہے فائدہ اٹھا لیا محمد علی بھائی کے بھائی ہیں. یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ جو اس کو بند مت کیجیے گا, کیونکہ پھر یہ بھی نہیں, آپ مسلمان ہے, یہ اس بات کی نفی کرتا ہے, یہ بھی اخلاق کی نفی کرتا ہے, خوش اخلاقی کی, کہ جب آپ کے پاس علم ہے, کہنا تو یہ ہے کہ علم سیکھو اور سکھاؤ, چراغ سے چراغ جلاؤ. آپ بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ اب میں کہتا اس کا طریقہ کار میں نے چینج کر لیا نا. اب میں اس چیز کو رجسٹر کراتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں لوگوں تک یہ بات, یہ آپ کی شیئر سے مجھے یاد آ گیا تھا کون سی باتیں ہیں. جی بہت مہربانی, پروگرام بہت اچھا ہے. تو میری بہن نے بھی کوکنگ کی بات کی تھی, کوکنگ کا بہت اچھا ہے. اب بات مسئلہ یہ آ گیا میری بہن کہ آپ کی کوکنگ کے اندر یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, موسٹلی انسان کو ویجیٹیبل کے اوپر زندہ رہنا چاہیے. آپ یہ چھوڑ دینا چاہیے یہ جو چیزیں ہیں نا اپنا کیا کہتے ہیں امن کی بھی, یہ شعر اس میں بھی کوئی کر رہا ہے. امن کی بات یہ ہے کہ جانوروں کو, یہ مچھلیوں کو, یہ ویل مچھلیاں کھا کے ختم کر دی ہم نے. مچھلی کو کنڈی ڈالتے ہیں اور اس کے حلق میں ڈال کے اس کو ڈریگ کر کے باہر لے کے آتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے جو ہے دنیا میں جو حلال چیزیں قرار دی ہیں وہ کھانے ویل تو ہم نہیں کھاتے. کہا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, تم نہیں کر سکتے تھے, رب تعالیٰ کہتا تھا کہ یہ تمہارے لیے ضروریت کے لیے. اب رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جو اپنا سبزیوں میں بھی کیا کیا تم حاصل کر سکتے ہو. رب تعالیٰ کے بھی قانون کو سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جب من سلوا اتارا تھا, وہ ریگستان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ فرعون سے چھوٹ کے آئے ہیں, ان کے پاس آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو میں آسمانوں سے ان کے اوپر من سلوا اتارتا ہوں. ہمارے لیے رب تعالیٰ نے بنایا تھا, لیکن ہم رب تعالیٰ کی بات نہیں سمجھتے. اب ٹائم آ گیا کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور تھوڑی سی خوراک کے اندر بھی, لیکن یہ اب جانوروں کو مارنا, یہ مچھلیوں کو مارنا, یہ ویل مچھلی ختم ہو گئی میری بہن سمندر سے. تو اب جو ہے نا دوسری طرف چلو, رب تعالیٰ کا جو دوسری طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے نیکسٹ پروگرام ہے. اور خوش اخلاقی کو نہیں چھوڑنا, یہ جز بنانا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام تک یہ نا خوش اخلاقی تک چلتے رہے کہ انہوں نے اپنی گردن کو ڈالی سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو, اس جز کو نہیں چھوڑا. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ محمد علی بھائی. آپ دیکھ لیں ہم خوش اخلاقی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں, آپ کہاں سے کیا زاویہ آپ استعمال کرتے ہیں اور ہم سن رہے ہیں, یہ بھی کمال کی بات ہے. جزاک اللہ. آپ نئے کالر ہیں وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, یا علی مدد. جی یا علی مدد محترم. ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور جی یا علی مدد. علیکم السلام اور تحفہ یا علی مدد جناب. جی کہیے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہاشم بھائی میری بہن اضافہ فرمائے اور پاک پروردگار صاحب ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. آمین. شروع سے وقفے تک آپ کا پروگرام دیکھا, تو وقفے سے بیچ میں پھر آج جو ہے نا 15-20 منٹ کا وہ خبروں کا تھوڑا بہت آپ کو میں نے مس کر دیا. اس کے بعد ابھی پھر شروع سے 3-4 کاریں نقوی صاحب کی سنی, دوسرے نقوی صاحب اسلام آباد کے نقوی صاحب جنہوں نے بزرگ ہیں ہمارے, اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی باتوں سے ہمیں وصیت بھی ہوتی ہے, نصیحت بھی ہوتی ہے, سبق ملتا ہے. اور جو بندہ قائد اعظم محمد علی جناب کے ساتھ ہو یا دیکھا ہو یا ہاتھ ملایا تو یقین والے, تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ضروری حاصل ہوگا. تو خوش اخلاقی کے بارے میں محمد علی بھائی نے بھی بہت اچھی گفتگو کی اور ساروں نے کی. تو میرے سامنے ایک چھوٹا سا ایک قول ہے, حدیث ہے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی, تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں. انہوں نے عبادت کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک گروہ خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ غلاموں کی عبادت ہے. دوسرا گروہ جزا اور ثواب کی امید پر اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ تاجروں کی عبادت ہے. تیسرا گروہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے, اور یہی بہترین عبادت ہے. تو اتنا بڑا قول ہے یہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. تو جو لوگ اللہ کے خوف سے یا ڈر سے یا دوزخ میں پھینک دے گا خدا اس کے ڈر سے, تو وہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کیسا گروہ ہے. دوسرا گروہ تاجروں کا ہے. ایک ہی گروہ ہے جو صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے یہی سمجھتا ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے, تو وہ گروہ کامیاب ہے. ہاشم بھائی, تو ایک بات, خوش اخلاقی ہمارے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. ان کے بعد ان کے ائمہ معصومین اور صحابہ کرام ہیں جنہوں نے خوش اخلاقی سے اس دنیا میں اسلام پھیلایا. کوئی بندہ یہ کہہ دے, مجھے یہ بتا دے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا یا طاقت کی زور پہ پھیلا, جس طرح سے آج ملک پاکستان کے کونے کونے میں یا کچھ دیش کے اور طالبان کے لوگ تلواریں رکھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم شریعت لائیں گے. یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کا حکم ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے تو محبت, پیار اور خلوص کے ساتھ, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اولیاء کرام کا وہ معاشرہ ہے, وہاں دیکھ لیں آپ ہندوستان پاکستان میں اولیاء کرام کے اوپر کتنے ظلم و ستم ہوئے, تو انہوں نے کوئی خوش اخلاقی سے دعوت اسلام دی اور بڑے بڑے لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا. تو ایک بات اور, آپ نے ایک نیوز بتائی کہ سید علی گیلانی جو ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں مقبوضہ ہندوستان میں, تو وہ دلی گئے یا کہیں بھی گئے, لیکن میری قوم سے ایک ہی گزارش ہے, چاہے وہ پاکستان کی قوم ہو, ہندوستان کی قوم ہو یا ہماری ریاست جموں کشمیر کی, اپنے ان لیڈروں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریے گا کہ یہ بکنے والے ہیں, یہ تلوے چاٹنے والے ہیں. آج بھی صبح دیکھیں روٹی کے اوپر بلایا گیا, یہ سب بدماش بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بدماش بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے پیچھے سارے بدماش بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ روٹیاں کھلانے کے چکروں میں یہ کیا کر رہے ہیں, ملک کی یہ تو بربادی ہے. تو یہ لوگ جاگیرداری نظام, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, ریاست کسی بھی ریاست میں ہو, ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ ظالم لوگ ہیں, ان ظالموں کا ساتھ غریب اور نادار اور کسان محنت کش لوگ چھوڑ دیں, تبھی یہ کامیاب ہوں گے اور اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. ہاشم بھائی, آپ نے جو صبح کلام پڑھا تھا بہت ہی بہترین کلام تھا. اسی کی ضرورت ہے. حسین کے در پہ آنا پڑے گا آپ کو. آپ نہ شیعہ ہوں, نہ سنی ہوں, نہ وہابی, نہ دیوبندی, لیکن اگر آپ نے حسین کے در پہ آ کے اپنی گزارشات اللہ اور اللہ کے رسول پہ پیش کر دی تو یقین مانیں کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں. حسین کا در ایسا ہے جہاں راہب کو بیٹے ملتے ہیں, جہاں حور جیسے جنت میں چلے جاتے ہیں جو یزید کے سیپا سالار ہوں اور وہ جنت میں جائیں, اور راہب جو آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہو اور حسین اس کو بیٹے دیں, تو وہی حسین ہے جس کی کائنات ہے, جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کہہ دیا کہ یہ جنت کے جو نوان جنت کے سردار ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, یا علی مدد. جی جزاک اللہ, بہت مہربانی. جی نئے کالر لے لیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سما خراشی کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہوں. اصل میں ہمارے جو لندن کے بھائی محمد علی صاحب ہیں, انہوں نے ایسی کچھ خوش اخلاقی کا, عام طور کے میرے متعلق تو کچھ ایسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مجھے دوبارہ آنا پڑتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی, اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنے میں آپ لوگوں کی سما خراشی ہوتی ہے. جی کوئی بات نہیں, آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. میں ان کو وہ بہت ہی بیچارے بہت ہی کرتے ہیں. اچھا, میں بس یہ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جتنی بھی ہمارے سامعین اور ناظرین نے جیسے آپ سے گفتگو کی, اس میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے کہ ہمارے شیعہ مذہب کے اندر کیسے کیسے خوش اخلاقی کے نمونے ہیں, اور ہمارے ہاں ایسے لوگ ایسے معصومین ہیں کہ جن کا اخلاق جو ہے وہ قابل تقلید ہے. بالکل, یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, اور خوش اخلاقی اور نیکی لازم ملزوم ہے, جو نیکی ہے وہ خوش اخلاقی ہے, جو خوش اخلاقی ہے وہ نیکی بھی ہے. تو اگر خداوند عالم نے کلام پاک میں اس بات کا ذکر کیا, تو اگر کوئی غیر مسلم یا کافر یا مشرک جو ہے وہ بھی اگر کوئی نیکی یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا اجر ضرور دیا جائے گا. فرق اتنا ہے کہ اس کا تمام جو اجر ہے وہ صرف اس دنیا میں ہوگا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مسلمان اور خاص طور پہ ہم لوگ اگر کسی خوش اخلاقی
یا نیکی کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا اجر یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. علامہ اقبال کو شکوہ جواب شکوہ میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ شکوے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صاحب حیف تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. تو انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ خدا کے اسی فرمان کے متعلق ہے کہ کیا کہا, بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کری کوئی تو لازم ہے شعور, عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تو اگر کوئی ہندو کوئی غیر مسلم اگر مسلمان کسی کو نیکی کر جائے تو اس کو بھی خداوند عالم نوازتا ضرور ہے. تو میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ اخلاق کوئی بھی کرے اس کا اجر ضرور ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کو نئے کالر. بہت شکریہ. نہیں جی فی الحال جی جو حضور تو دیکھیں ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ظفر بھائی. ماشاءاللہ ہمارے جو بڑا پیار ہے ہمارے ویورز ہیں ان کا پیار اتنا ہے اور وہ اچھی باتیں آ کے کرتے ہیں. ہم درمیان میں آدھی بات ہمارے درمیان میں رہ جاتی ہے اور یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہم سنیں اور اس کو ہم تو سناتے ہی رہتے ہیں. ہم تو شروع ہوتے ہیں بولنا شروع ہوتے ہیں تو 12 بجے تک چپ نہیں ہوتے, لیکن جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم خود بذات خود ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو علم میں اور اضافہ ہو اور آپ کی باتوں سے ہم بھی فیض حاصل کر سکیں. جی تو آج جو بات ہو رہی تھی وہ اخلاق کے خوش اخلاقی کے بارے میں, تو مجھے ایک فرمان جناب امام جعفر صادق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے, تو آپ نے کسی ایک شخص سے پوچھا یا ان سارے اصحاب سے پوچھا, سوال کیا کہ آپ کا آپس میں مزاح کیسا ہے؟ تو عرض کیا بہت کم. تو جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا بہت کم ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو, کیونکہ مزاج اچھا جو ہے وہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور آپ نے یہ بھی ساتھ میں ارشاد پاک فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھی جو تھے وہ بھی جب کسی انسان کو, کسی صحابی کو یا کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے یا کسی شخص کو اس کو ذرا اس کے چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ دینا چاہتے تھے تو تھوڑا مزاح کرتے تھے. تو یقیناً مزاح کیجئے لیکن وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے کیجئے, کیونکہ جیسے ہمارے تمام جو کالرز ہیں جو ناظرین ہیں اور جو حصہ لینے والے تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں جیسے جن الفاظ سے آپ کسی بری بات کو ادا کرتے ہیں اتنی ہی طاقت اور اتنا ہی جو ہے وقت اس میں ایک اچھی بات کو کرنے میں صرف ہوتا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم وہ طاقت جو ہم کسی بری بات کو کہنے میں کر رہے ہیں وہی اچھی بات کو کہنے میں کریں, تو کیا خوبصورتی ہو جائے گی اور اس کا آپ پر بھی بہت اچھا ہوگا اثر اور آپ کے دوسرے سننے والے پہ بھی بہت اچھا اثر ہوگا. تو اسی بات پہ ہم جو ہے آج کا پروگرام سامعین ناظرین ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. بس یہی کہتے ہیں کہ ہم کو خوش اخلاقی سے رہنے کی اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک اور آل محمد اور 12 امام چہاردہ معصومین توفیق دیں. ہم ہر وقت جو ہے ہر کسی سے خوش اخلاقی اور پیار محبت سے پیش آئیں. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے, میں خدا حافظ کہتا ہوں. جی بالکل, بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. اپنا اخلاق بہتر بنانے کی کوشش کریں ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کا اخلاق آپ لوگوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے. ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جی خدا حافظ.